أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے اور آیت نمبر 19 تک آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا. لو، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. پیچھے اہل کتاب کو مشفقانہ انداز میں
نصیحت کے انداز میں دعوت دی گئی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اس کو سلامتی کا راستہ قرار دیا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو صحیح راستے پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں اتنے زیادہ فرقوں میں اختلافات تھے کہ ہر ایک فرقہ اس کی مختلف تشریح کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی جس کا نام ہے کرسٹولوجی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے جو مختلف نظریات سامنے آئے وہ اس علم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے موقف کی کچھ دلائل پیش کرتا ہے۔